بتنی ہلو یا پھر بھلا کے لینے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم. عید میلاد پہ قربا ہو ہماری عیدیں، عید میلاد پہ قربا ہو ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں. حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے خلوص دل سے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مختار سید ابرار الخیار احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کا ارشاد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی لباس میں ملبوس فرما کر اس لیے مبعوث فرماتا ہے کہ ہمیں سیرت رسول کونین سے ہدایت مل سکے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. ہمارے آقا ہماری ہدایت فرمائے، بندوں کو رب کا پیغام سنائے. نبی کے چلنے کو دیکھ کر ہمیں چلنا آ جائے، نبی کے کھانے پینے کو دیکھ کر ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے، نبی کی گفتگو اور کردار کو دیکھ کر ہمیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور اسلامی کردار آ جائے، نبی کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. لہٰذا کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے انسانی اور ظاہری بشریت کو دیکھ کر اپنی طرح بشر کہہ دے. اب آپ کہیں گے کہ جب قرآن نے نبی کو بشر کہا تو ہم کیوں نہ کہیں؟ تو سنیے، یہ بات سچ ہے کہ نبی کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بشر ماننا ضروری اور قرآن کا عقیدہ ہے. لیکن یاد رکھیے، جس طرح نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح اپنے جیسا بشر کہنا اور ماننا بھی کفر ہے. لہٰذا نبی کو تو بشر کہا جائے گا، مگر خیر البشر کہا جائے گا اور نوری بشر کہا جائے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آئیے میں آپ کو میلاد کی عظمت و بلندی اور اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. میلاد کا معنی پیدائش میں ہے، لہٰذا جب میلاد کا نام آئے یا محفل میلاد منائی جائے تو اس سے یہی مراد دیا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کا ذکر ہوگا، سرکار کی آمد کا بیان ہوگا، سرکار کی خوبیوں اور کمالوں کا ذکر ہوگا، سیرت رسول کونین بیان کی جائے گی. تو جب آپ سمجھ چکے اور یہ جان چکے ہیں کہ میلاد سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو اب آپ کیا نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں محفلوں کو سجانا، لائٹ بلب اور تمکموں سے اپنے گھروں اور محلوں کو سجانا کیا غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے حسین موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی اور فروز بختی کی بات ہے. مگر افسوس کہ اسی زمین پر رہنے والی اور کلمہ پڑھنے والی ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہیں دیوبندی اور وہابی کہا جاتا ہے. یہ جماعت میلاد منانے کو شرک اور بدعت کہتی ہے، سرکار کی آمد پر خوشیوں کا اہتمام کرنے کو فضول خرچی اور بدعت کہتی ہے. لہٰذا اے میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایسی گمراہ جماعتوں سے دور رہو، ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو برائی تعلیم مت بھیجو، ان سے رشتہ نہ رکھو، اور سنو، ہمیشہ اپنے رسول کے محفل سجاتے رہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کرتی رہو، اپنے آقا کا ذکر کرتی رہو، اور جلنے والے کو جلنے دو. جلنے والے تو جلتے ہی رہیں گے، مگر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا. ذکر مصطفیٰ نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ صبح قیامت تک رکے گا. تبھی تو ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ کس قدر مقام حیرت ہے کہ دیوبندی وہابی ندی یہ لوگ اپنی اولاد کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں، کبھی جشن فتح آزادی مناتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک و بدعت ہو گیا. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب فضول خرچی ہے، اور نہ ہی کوئی ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے، جب اپنی اولاد کی پیدائش کا دن منانا، برتھ ڈے کا انعقاد کرنا، 15 اگست میں یوم آزادی کا جشن منانا شرک اور بدعت نہیں تو پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش
پیدائش پر خوشیاں منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ کیسے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے مقدس رسول کی ہمیں پیدائش جن کے صدقے میں رب کائنات نے تمام جہان کو پیدا فرمایا کہ جو کچھ بھی کائنات عالم میں موجود ہے رسول پاک کے میلاد پاک کا ہی صدقہ ہے۔ شمس و قمر میلاد رسول کا صدقہ، برگ و ثمر میلاد رسول کا صدقہ، زمین و زمان میلاد رسول کا صدقہ، مکین و مکان میلاد رسول کا صدقہ، جن و بشر میلاد رسول کا صدقہ، دریا کی روانی میلاد رسول کا صدقہ، موجوں کی تبیانی میلاد رسول کا صدقہ، غرض کے لوح قلم عرش و فرش و زمین و زمان مکین و مکان سب رسول پاک کے میلاد پاک کا ہی صدقہ ہے۔ تب تو ہمارے امام یہ گنگناتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات یاد رکھیے ہم مومنوں کی سب سے بڑی عید اور اصل عید عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ باقی ساری عیدیں تو اسی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو نہ عید رمضان ہوتی، نہ بقرہ عید ہوتی، نہ شب بارات ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ میں ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ صبح ہوتی، نہ شام ہوتی۔ تو جو کچھ بھی کائنات عالم میں موجود ہے سب رسول پاک کے میلاد پاک کا ہی صدقہ ہے، پیدائش رسول ہی کی خیرات و عطیات ہے۔ تب تو کہنے والے نے کہا ہے عید میلاد پہ قربا ہو ہماری عیدیں، عید میلاد پہ قربا ہو ہماری عیدیں، کیسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، کیسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ، جس گھر اور جس محلے میں محفل میلاد النبی منعقد کی جاتی ہے وہاں سال بھر تک برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، امن و امان اور عافیت رہتی ہے، اور وہ مکان اور وہ محلہ سال بھر تک ہر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ وہ لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرنے کو اسراف اور فضول خرچی بتاتے ہیں، معاذ اللہ شرک و بدعت کہتے ہیں، ایسے گستاخوں اور دریدار لوگوں کو اس مشہور روایت کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے روائی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، یعنی جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک پر ایک درہم بھی خرچ کیا وہ شخص جنت میں میرا ساتھی اور میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا جنت میں ساتھی کب ہوگا؟ جب وہ جنتی ہوگا، ورنہ رفاقت اور پڑوس کا کیا معنی؟ تو گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محفل میلاد منانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میلاد کی محفلیں قائم کرنے والوں، نہ صرف یہ کہ تم جنتی ہو بلکہ جنت میں میرا ساتھی بھی ہو۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کی۔ محفل میلاد سے پیارے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابن نعمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال لوگ آپ کے ولادت کے مبارک موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، لنگروں کا اہتمام کرتے ہیں، خوب نعت و تقریر کی محفلیں ہوتی ہے، نعت و تقریر کی محفلیں ہوتی ہے، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اس طرح خوشیاں منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا پسند آتا ہے؟ تو قربان جائیے فرمان رسالت پر آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نعمان سنو، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو سرکار ایکم مثل، سمجھ سکے نہ جو سرکار ایکم مثل، وہ کم نظر کسی دیدہ ور کی بات کرو، وہ کم نظر
سیدھی دعوت کی بات کرو. اب میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ و تفضیل میں ہمیں دین و دنیا کی سرخروئی عطا فرمائے اور پوری عمر عشرت کے ساتھ محفل میلاد منانے کو اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا البلاغ المبین. السلام علیکم.